شہزادے نے پوچھا، حاضر ہونے میں اتنی دیر کیوں کی؟ اشمون نے کہا، حضور کی کنیزیں مجھے جلد تلاش نہ کر سکیں۔ اسے شاہانِ سلف کی یادگار، خدائے شمس کے فرزند، یہ ناچیز تو اپنے حجرے میں بیٹھا ذائچے تیار کر رہا تھا۔ شہزادہ کچھ نرم پڑ کر بولا، میں سمجھا کہ دونوں چھوکریوں سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں، مگر نجومی، یہ ابھی تو نے مجھے خدائے شمس کا فرزند کیوں کہا؟ یہ جملہ تو صرف شاہانِ مصر کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیا تجھے آثار نجوم سے معلوم ہو گیا ہے کہ میں مصر کا؟ اشمون بات کر کے بولا، نہیں حضور، بالکل ایسی صورت ہے جس طرح آپ نے فرمایا، کوئی امر تحقیق نہیں ہوا، اور نہ میں نے ایسے سوال کا جواب معلوم کرنا چاہا جو کم و بیش ہل چکا ہو۔ سوران نے بگڑ کر کہا، کم و بیش؟ اس کم و بیش سے تیرا کیا مطلب؟ ہم اس وقت اپنی تقدیر کے اس مقام پر ہیں جہاں سے راستہ پھٹتا ہے۔ ہم کو اب تک نہیں معلوم کہ مصر شمال و مصر جنوب کا بادشاہ ہونا ہماری قسمت میں لکھا ہے یا تقدیر میں۔ محض اتنا ہی اترا ہے کہ مصر سعید اور اس کے متعلقات کے ہمیشہ ایک ادنیٰ حاکم رہے۔ ہم حقیقت حال معلوم کرنے کے بھوکے ہیں، اور تو کم و بیش کی رکابی سنا رہا ہے۔ نجومی، تو کوئی بات چھپانی چاہتا ہے، بات کا جواب صاف نہیں دیتا۔ اشمون نے نہایت عاجزی سے کہا، جہاں پناہ، اگر اس نمک خوار کو حضور کی منشا معلوم ہو تو ضرور جواب عرض کر سکتا ہے۔ سوران نے کہا، پہلا سوال تو یہی ہے کہ تو مجھے جہاں پناہ کیوں کہتا ہے؟ اس لقب سے صرف بادشاہ مصر کو خطاب دیا جاتا ہے۔ میں تو بادشاہ کی طرف سے محض ایک شہر کا حاکم ہوں۔ کیا اوضاع کواکب سے تجھے کوئی خاص بات تحقیق ہوئی ہے؟ کیا ہمارے حکم کے مطابق ہمارے مستقبل کا حال تو نے دریافت کر لیا ہے؟ اشمون نے کہا، یقیناً تعمیل ارشاد میں فرق ہو اتنی مجال نہیں ہے کہ کل شب ہی کو قدوہی نے تمام اجرام کا مشاہدہ کیا اور اس وقت سے اس وقت تک انہی مشاہدات سے نتائج نکالنے میں مشغول رہا۔ حضور سوال کریں اور میں جواب عرض کروں گا۔ سوران نے پوچھا، جواب عرض کرے گا؟ معلوم ہے جو کچھ کہے گا۔ ارے کمبخت نجومی، تیرے جواب میں سب کچھ ہوگا مگر سچ نہ ہوگا، اس لیے کہ تو نامرد اور بزدل ہے۔ گو یہ سچ ہے کہ انسان کے مستقبل کو معلوم کرنا تیرے سوا دوسرے کا کام نہیں۔ اتنا کہہ کے سوران کو پھر طیش آیا اور کہنے لگا، لیکن معلوم اتنا سمجھ لے کہ اگر تو نے میرے سامنے جھوٹ بولا تو سر قلم کر کے فرعون کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ یہ ایک باغی ناہنجار کا سر ہے، اور پھر تیرا دھڑ اس مقبرے میں دفن نہ ہوگا جو تو نے بہت تکلف سے تیار کروایا ہے، بلکہ کسی مگرمچھ کے شکم میں ہوگا جہاں سے تیرا مردہ قیامت کے دن بھی نہ اٹھ سکے گا۔ سمجھ گیا یا اور طرح سمجھاؤں؟ اچھا سن، اب مطلب کی بات سن۔ ذرا اپنی داہنی طرف دیکھ، سامنے کی وادی میں بہت سے مقبرے ہیں، ان میں مصر کے بادشاہ دفن ہیں اور قیامت تک انہی میں دفن رہیں گے۔ آفتاب اس وقت ان مقبروں کی پشت پر غروب ہو رہا ہے۔ یہ ساعت نہیں سے، اس میں ذرا شبہ نہیں، لیکن مجبوری ہے۔ میں نے بہت چاہا تھا کہ صبح کے وقت اس شہر میں پہنچوں جبکہ آفتاب خانہ حیات یعنی مشرق میں نہ ہو، نہ کہ خانہ مرگ میں جس سے مراد مغرب ہے، لیکن طوفان کے خبیث دوغنیوں نے باد مخالفت اٹھا کر میری منزل کھوٹی کی اور میں بجائے صبح کے اس وقت شام کو یہاں پہنچا۔ اچھا، اب اس کل قصے کی ابتدا اس کے خاتمے سے کرنی چاہیے، کیونکہ خاتمہ ہر چیز کا ایک دن ضرور ہونے والا ہے۔ اے آسمان کے رازدار، بتا، کیا مجھے اسی زندگی کے ختم کرنے کے بعد اس وادی میں جہاں مصر کے بادشاہوں کے سوا کوئی دفن نہیں ہو سکتا، موت کی نیند سونا ہوگا؟ اشمون نے کہا، فدوا کا بھی یہی خیال ہے، حضور کا ستارہ بھی کم از کم یہی بتا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر نجومی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایک ستارے کی طرف اشارہ کیا جو مغرب میں جہاں شفق کی سرخی ختم ہوتی تھی ابھی ابھی چمکا تھا۔ شہزادے نے نجومی کو غصے سے دیکھ کر کہا، اشمون،
تو ضرور مجھ سے کوئی بات چھپانا چاہتا ہے، صاف صاف بتا۔ کیا ایک شاہی مقبرے میں جسے میں بادشاہ مصر ہو کر اپنی ابدی سکونت کے لیے تیار کرواؤں گا، دفن ہونا میری مقصود میں اترا ہے یا نہیں؟ نجومی نے جواب دیا، اے ابن خاور، ملک زادہ پاک نہاد، میں حضور سے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھوں گا، گو حضور اس میں ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ حضور کے خانہ حیات میں چند محض آثار اپنا عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی راہ میں ایک اور ستارہ بار بار حائل ہو جاتا ہے، اگرچہ ایک مدت دراز تک آپ اس کو پردے میں لیے رہیں گے، لیکن آخرکار وہ آپ کے ستارے کو معیوب کر دے گا۔ اس ستارے کے ساتھ ایک اور ستارہ بھی ہے۔ سوران نے جلدی سے کہا، وہ کس کا ستارہ ہے؟ کیا فرعون وقت کا ستارہ ہے؟ اشمون بولا، نہیں، وہ امون کا ستارہ ہے۔ سوران نے کہا، امون کون؟ اشمون بولا، رب امون، جو اب والا رباب ہے۔ سوران نے نجومی کے لفظ دہرائے اور کہنے لگا، اگر رب امون کا ستارہ ہے تو پھر تو وہ خدا ہے، میں انسان ہوں، خدا سے کیوں کر مقابلہ کر سکتا ہوں؟ اشمون بولا، درست ہے، بلکہ یہ فرمائیے کہ وہ خداؤں سے کیوں کر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ رب امون کے ستارے کے ساتھ ساتھ رب حاصر یعنی ملکہ عشق کا ستارہ بھی ہے۔ ہزار ہزار برس کی چند مدتیں گزری ہیں جن میں یہ دونوں ستارے اپنی رفتار میں ایک دوسرے کی طرف زیادہ مائل نہ تھے، لیکن اب ان کا بعد باہمی کم ہوتا جاتا ہے۔ حضور کی مدت عمر میں یہی کیفیت رہے گی۔ یہ کہہ کر اشمون نے گوشہ مشرق کی طرف ہاتھ اٹھایا، جہاں غروب آفتاب کی گلابی روشنی کا کسی قدر عکس پڑ رہا تھا۔ دونوں کی نظر اس طرف جم گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ہلکی ہلکی سرخ روشنی مٹ گئی اور بالکل کورے آسمان پر، ٹھیک اسی جگہ جہاں آسمان زمین کے کنارے سے ملا معلوم ہوتا تھا، ایک بڑا خوبصورت روشن ستارہ نظر آیا، اور اس کے بالکل قریب، ایسا قریب کہ دونوں مس کرتے معلوم ہوتے تھے، ایک دوسرا ستارہ تھا۔ یہ دونوں ستارے چند لمحوں تک خوب چمکتے رہے، پھر خط افق کے نیچے غروب ہو گئے۔ نجومی نے کہا، حضور، یہی رب امون اور عشق کی ملکہ رب حاضر کے ستارے ہیں۔ سوران نے جھلا کر کہا، احمق، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے ستارے کو جہاں تو نے بتایا ہے اس سے یہ دونوں فاصلے پر ہیں، وہ غروب ہو چکے، میرا ستارہ روشن ہے اور آسمان پر برابر بلند ہوتا جاتا ہے۔ اشمون نے کہا، یہ سب درست ہے، لیکن 1 سال کے اندر یہ دونوں ستارے آپ کو ستارے کے مونوف میں لے آئیں گے اور اس کو چھپا کر خود ظاہر ہو جائیں گے۔ رب امون اور رب حاصر دونوں حضور کی مخالفت پر آمادہ ہیں۔ اس ذائچے کو ملاحظہ فرمائیں، میں نے اس میں کواکب کی تمام گردشوں کو مرتسم کیا ہے۔ حضور دیکھیں کہ آسمان پر یہ مقام ہے جہاں یہ دونوں ستارے آپ کے ستارے کو خطۂ حجاب میں لے آئیں گے، اور یہ مقام ٹھیک اس وادی کے اوپر ہے جہاں مصر کے بادشاہوں کے مقبرے ہیں۔ اگرچہ اس امر کے وقوع میں 20 برس یا اس سے کچھ زائد زمانہ صرف ہوگا، لیکن حضور مطمئن رہیں کہ اس 20 برس میں حضور کے سوا کسی کا ستارہ نہ چمکے گا۔ یہ کہہ کر اس نجومی نے ایک بہت بڑا لپٹا ہوا کاغذ کھولنا شروع کیا۔